بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی کی قدر و قیمت ہے، یہ قرآن پاک اور اولیاء امت کی کتابیں، انبیاء کے صحیفے صرف انسان کو یہ بتانے کے لیے اترے کہ جس کو تم وقت کہتے ہو نا، زندگی اور ٹائم، یہی تمہارے پاس اثر ہے۔ یہ وہ ہیرے اور جواہرات ہیں، بے شک ان کو بتایا اور برباد کر لو یا ان سے فائدہ اٹھا لو۔ سمجھ لو کہ تمہاری حیثیت اس دنیا میں ایسے ہے جیسے امتحان کے کمرے میں بیٹھا ہوا ایک طالب علم، پرچہ مل گیا، وقت لکھ لیا گیا کتنے ٹائم کے لیے پرچہ، اور اس کی کامیابی یا ناکامی کا مدار کہ یا ہمیشہ کے لیے بیٹا کامیاب ہو جاؤ گے، ترقی، یا اس کا نتیجہ جو نکلے گا پھر ناکامی اور بربادی، اور یہاں سپریم نہیں ہوگا، کوئی دوبارہ نہیں امتحان کا موقع دیا جائے گا، ایک ہی بار ہے۔ اب کتنا نادان ہوگا وہ طالب علم جو جانتا کہ وقت ختم ہوتا جا رہا ہے، ٹائم پیس پڑا ہے ممتحن کے میز پر، ٹرن کرتا ہے آدھ گھنٹے کے بعد، بتا رہا کہ بیٹا وقت جا رہا ہے، مگر وہ نالائق جس کو پتا ہے کہ میری قسمت کا فیصلہ، یا میں تباہ ہو جاؤں گا ہمیشہ کے لیے یا کامیاب ہو جاؤں گا، تو وہ کھیل تماشے میں لگ جائے، وہاں تصویریں ہوں، گانا ہو رہا، ان کو سننے لگ جائے، پرچہ حل نہ کرے، تو آپ خود فیصلہ کریں اس بیوقوف سے زیادہ نادان کوئی ہے کہ جو وقت ملا تھا ضائع کر دیا۔ اس لیے قرآن، حدیث اور نیک لوگوں کی کتابیں سب بڑی پڑھی ہیں کہ وقت جو ہے نا یہ کھڑا نہیں کہ آپ کی مرضی ہے جو چیز چاہیں کرتے پھریں، گپیں ماریں، افسانے پڑھیں، عیاشیاں کریں اور ٹائم وہاں ہی رکا ہو، نہیں، یہ تیز رفتاری سے جا رہا۔ پنجابی میں بابا دیا سنگھ نے جو کہہ دیا، تیز ریل دے وانگرا عمر جاندی، سدا برش دے وانگنی گڑی رہن۔ اگر تم سمجھو نا کہ درخت کی طرح کھڑی اپنے، تو بیوقوف، یہ ریل کی طرح بھاگی جا رہی ہے۔ تم چاہو نہ چاہ، ہم بیٹھے تھے، آدھا پاؤنڈ گھنٹہ ہماری عمر کا گزر گیا، اور جو حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی پیرانے پیر جو سچے لوگ ہیں ان کا پڑھتے نہیں، نام غلط استعمال کرتے، حالانکہ دیکھیں نا کٹڑ ہوئے ہیں ابن تیمیہ اور ان کے شاگرد ابن قیم، مگر ابن قیم جیسے محدث اور عالم نے کہا کہ سید العارفین فی وقتی، کہ اپنے زمانے میں شیخ عبدالقادر اللہ تعالیٰ کو پہچاننے والوں کے سردار تھے، عارفوں کے سردار تھے وہ۔ تو شیخ نے جو بات کہی کہ تمہارے پاس وقت ہے 3، مگر اصل میں ایک وقت ہے جس کو ہم ماضی کہتے ہیں، گزر گیا، میں نے بولنا شروع کیا 5-7 منٹ گزر گیا، یہ واپس نہیں آ سکتا، ساری دنیا کی دولت ختم کر دینا نہیں، گزرا وقت پیچھے نہیں لوٹے گا۔ ایک وقت ہے مستقبل، آنے والا، وہ کہتے ہیں صرف موہوم ہے، وہم ہے کہ آئے گا، کوئی پتہ نہیں آئے گا نہ، تم نے توقع باندھ رکھی ہے کہ آئے گا، شاید نہ آئے، موت ہو جائے پھر کیا بنے۔ اور جو حال ہے نا یہ بالکل ایک فرضی شے، حال کوئی شے نہیں، ایسی لکیر ہے جس فوراً پار ہو جاتی، ہم کہنے لگے اب سے پہلے ہی وہ آگے نکل گیا، ہم ایک گزرے کو اب کہہ رہے ہیں اب کوئی شے نہیں، یا ماضی ہے یا مستقبل، ماضی آئے گا نہیں، مستقبل کی کوئی پختہ امید نہیں۔ اب عقل مندی یہ ہے کہ آدمی نہ اس وقت کا بیٹا نہ بنے، ابن الوقت نہ بنے، ابو الوقت بنے، اس پر سوار ہو، اس کی باغیں پکڑ کر رکھے اور ان سے صحیح فائدہ اٹھاتا جائے جس چیز کا وقت آئے۔ مولانا امین حسن اسرائیل صاحب نے بڑی پیاری بات کی ہے کہ یہ قضا کوئی شاید جس کو کہتے ہیں نا پھر کر لیں گے نہیں، وہ جو ہے نیا وقت آئے گا اس کا اپنا ایک مطالبہ، وہ اپنی ایک بات مانگتا، پھر اس کو برباد کرو گے تو پچھلی کو کرتے پھرو گے نا، ہر لمحے کی اپنی عبادت ہے، ذکر ہے، خدا کی یاد ہے، تم برباد کرتے ہو۔ ایک وقت جو کرنے کا تھا وہ اس وقت کیا نہیں، اب دوسرا لمحہ جو اس کا اپنا ایک مطالبہ کہ اب خدا کے ساتھ یہ معاملہ کرو، تم اس کی بجائے پھر پچھلے کی طرف دوڑ رہے۔ اس لیے قرآن اور حدیث پاک میں جو کچھ ہے نا اس کے ہوتے ہوئے جو کہتے ہیں نا موسیقی کا کیا حرج ہے، یہ گانے سننے کا کیا، یہ نادان لوگ انہیں یہ سمجھتے ہیں کہ وقت جو ہے نا کاٹنے کی چیز ہے، وقت نہیں کٹتا اس لیے ہم وقت کاٹنے کے لیے نا یہ تفریحیں کرتے ہیں، شطرنج کھیلتے ہیں، اور نادانوں وقت کاٹنے کی چیز ہے، وقت تو اپنے آپ کٹتا جا رہا، یہ برتنے کی چیز ہے، کاٹو نہیں، کٹتا وہ خود ہی جا رہا ہے، اس کو برت لو، استعمال کر لو، کسی کام میں لے آؤ۔ اسی لیے جو آیت میں نے پڑھی اللہ نے اس میں کہا والذین هم عن اللغو معرضون، سورہ مومنون کی جو آیات ہیں کہ کون کامیاب ہوں گے مومن، ان کی ایک بات یہ بیان ہوئی قرآن پاک میں کہ وہ لغو، فضول اور لا یعنی باتوں کی طرف منہ ہی نہیں کرتے، یہ نہیں کہا کہ وہ کام نہیں کرتے، معرضون ادھر منہ ہی نہیں کرتے،
کہ ہمارے پاس ٹائم ہے کہ ہم یہ چیزیں جو یہ کرتے پھر لوڈو کھیلیں اور یہ کریں. یہ نادان لوگوں کی بات ہے. اسی لیے اسلام میں دیکھیں تفریح جس کی اجازت ملی ہے کھیلیں، اس میں بھی حضور نے بنایا وہ کھیلیں، سب حرام ہے جیسے صرف وقت گزاری کی دل پرچانے کی. کھیل بھی وہ چنو جو کسی اعلیٰ مقصد کے لیے تیار کرے. کام وہ کرو جس سے کوئی اعلیٰ مقصد حاصل ہو، دنیا کا ہو یا دین کا، کچھ کام ہو. فضول دندے جو ان میں نہ اپنا وقت گزارو. ایسی کھیلیں جس سے طاقت آئے، صحت ٹھیک ہو، جہاد کی تربیت ہو، گھوڑا سواری ہے، دریاؤں میں تیرنا ہے، نیزہ بازی ہے، ان کی اجازت. باقی ساروں کو فرمایا یہ لغو ہیں، بےہودہ. کیا یہ ہاکیاں کھیلتے ہیں دوسرے، وقت ضائع کرتے ہیں. ساری امت بیٹھی ہوئی ہے، بیوقوف سوچتے نہیں، وقت بھاگا جا رہا. حیدر علی آتش مرحوم نے جو یہ بات کہی، کتنی پیاری بات. اٹھتا ہے راہ بار عمر مثل اسپتے، عمر کا گھوڑا تیز رفتار گھوڑے کی طرح اٹھتا جا رہا ہے، بھاگا جا رہا ہے. دن آتا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب دن آتا ہے، جب رات آتی ہے، وہ دونوں پکارتے ہیں کہ میں بونس میں تجھے ایک نیا دن ملاؤں. اللہ تعالیٰ چاہتا تو رات ہی ختم کر دیتا. تجھے انا یوم جدید، ایک نیا دن تجھے مل گیا اللہ کی مہربانی سے، اور میں نے کر قیامت کے دن گواہی دینی ہے. جس طرح اور گواہ ہونے نا، میں بھی گواہ ہوں گا کہ شام تک میں اس کے ساتھ رہا ہوں، اس کم بخت نے کیا کیا، نیک کام کیے ہیں بڑے، میری گواہی ہوگی. اس لیے میں تیری منت کرتا ہوں وقت کہتا کہ میرے اندر کوئی نیک کام کر یا کوئی نیک بات کر، تاکہ میں کل قیامت سے تیرے حق میں گواہی دے سکوں. یہ نہ ہو کہ میں پیش ہوں اور بتاؤں کہ اس حرامی نے تو کوئی اللہ کو یاد نہیں کیا، کوئی نیک کام نہیں کیا، پھر سوائے رونے اور پچھتانے کے کیا ہو. اس لیے کھیلیں بھی وہی تجویز کی کہ دوڑ دھوپ ورزش وغیرہ جس میں طاقت آئے، اور کل جہاد کے لیے یا کسی دنیا کے کام کے لیے بھی آدمی میں ہمت پیدا ہو. محض قبض ہو جائے، بیٹھے بیٹھے پخانا بھی روکے رکھو، ایسی کھیلوں کا کیا فائدہ. یہ صرف نادان لوگوں کی حرکت ہے. اللہ پاک نے فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون، جو کامیاب مومن ہونے والے مومن ہیں ان کی یہ علامت ہے، ایک وصف ہے کہ وہ دھیان بھی نہیں کرتے ان چیزوں کی طرف جس کا کوئی فائدہ نہ دینی نہ دنیاوی، فضول لا یعنی لغو، کوئی وہ توجہ ہی نہیں کرتے. اگر کوئی نے دعوت بھی کیا تو کہتے ہیں فارغ ہوگا تو یار تم. ایسے لوگوں کا حال پڑھتے ہیں ہم تاریخ میں کہ موت کا وقت آیا تو لوگ باتیں کر لیں کہ ابا جی یہ جیسے ہم سے بچر رہا کوئی بات کریں. اس نے کہا یار سنو میرا نامہ مال بند ہو رہا. اب فرشتے مور لگانے لگے. کیوں مجھے ان باتوں میں لگاتے ہو؟ مجھے وہ ایسی کوئی ذکر کرنے دو اللہ کا کہ آخر میں فرشتے لکھیں کہ یہ اس کا آخر جو ہوا نا اس وقت اللہ کو یاد کر. یہ باتیں زندگی میں تھوڑی ہوئی، اب کیوں مجھے خراب کرتے ہو؟ مجھے ایسا کام کرنے دو کہ میری کتاب کا خاتمہ اللہ کی یاد پر ہو، جنہیں فکر تھی کہ زندگی قیمتی ہے.